بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قیامت کی 40 نشانیاں۔ قیامت کا آنا یقینی ہے، لیکن قیامت کب آئے گی اس کا علم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے حوالے سے جن فتنوں اور امت میں پیدا ہونے والی تبدیلیوں کا ذکر فرمایا ہے وہ درجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، صرف جان پہچان والوں کو سلام کہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ آدمی دوسرے آدمی کو صرف جان پہچان کی وجہ سے سلام کرے گا۔ نمبر 2، زندہ لوگ مردوں پر رشک کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کی قبر پر گزرے تو کہے گا کاش اس کی جگہ میں ہوتا۔ نمبر 3، قیامت کے قریب اولاد اپنے والدین کی نافرمان اور گستاخ ہو جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت اپنا مالک یعنی نافرمان اولاد جنے تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ نمبر 4، قیامت کے قریب قرآن اور حدیث پڑھائے اور پڑھے جائیں گے، لیکن ان پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کرب قیامت علم اٹھ جائے گا، جیسے یہودی و انصاری تورات اور انجیل کو پڑھتے ہیں لیکن ان میں جو کچھ ہے اس میں سے کسی پر عمل نہیں کرتے۔ نمبر 5، امانت کا اٹھ جانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرب قیامت لوگ خرید و فروخت کریں گے لیکن ان میں ایمانداری نہیں ہوگی، یہاں تک کہ ایماندار آدمی کی صرف مثال باقی رہ جائے گی۔ نمبر 6، جھوٹی گواہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے جھوٹی گواہی دینے والے اور حق کو چھپانے والے ہوں گے۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ نمبر 7، وعدے کو ضائع کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ قیامت کے قریب لوگ وعدے کی پرواہ نہیں کریں گے، وعدہ اور امانت خلط ملط ہو جائیں گے۔ نمبر 8، قیامت کے قریب قطع رحمی عام ہو جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ قرب قیامت قطع رحمی عام ہو جائے گی۔ نمبر 9، قیامت سے پہلے حق کو چھپانے والے لوگ پیدا ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے جھوٹی گواہی دینے والے اور حق کو چھپانے والے ہوں گے۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ نمبر 10، قیامت کے قریب لوگ ہمسایہ کے حقوق کی پرواہ نہیں کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ قرب قیامت ہمسائے سے برا سلوک کیا جائے گا۔ نمبر 11، قیامت سے پہلے خود غرضی عام ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ قرب قیامت خود غرضی پیدا کر دی جائے گی۔ نمبر 12، کمینہ اور احمق معزز شمار ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک دنیا کے اعتبار سے سب سے بڑا خوش نصیب اسے سمجھا جائے گا جو خاندانی کمینہ اور احمق ہوگا۔ نمبر 13، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ترک کرنا۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ قیامت کے قریب اچھے اور برے لوگ سب ایک دوسرے کے ساتھ گل مل جائیں گے، کوئی کسی کو نیکی کا حکم نہیں دے گا نہ برائی سے روکے گا۔ نمبر 14، عوام کا نااہل حکمرانوں کو پسند کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امانت ضائع کی جائے اس وقت قیامت کا انتظار کر۔ دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امانت کیسے ضائع کی جائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حکومت ان لوگوں کو دی جائے جو ان کے اہل نہ ہوں تو قیامت کا انتظار کر۔ گمراہ کرنے والے حکمرانوں کا فتنہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پر ایسے لوگ حاکم بنیں گے جو آتش پرستوں سے بھی بدتر ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بعد ایسے احکام آئیں گے جو میری ہدایت پر نہیں چلیں گے، نہ ہی میرے طریقے پر عمل کریں گے۔ جس نے ان کے جھوٹ کی تصدیق کی اور ان کے ظلم پر تعاون کیا، ایسے لوگوں کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، نہ ہی میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق ہے، نہ ہی ایسے میرے حوض پر لائے جائیں گے۔ اور جو ایسے حکمرانوں کی تصدیق نہیں کریں گے، نہ ہی ان کے ظلم پر تعاون کریں گے، ایسے لوگ میرے ہیں اور میں ان کا ہوں۔ نمبر 15، دنیا سے محبت اور موت سے نفرت۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب کافر امتیں تمہارے اوپر چڑھ دوڑنے کے لیے ایک دوسرے کو اس طرح بلائیں گی جس طرح کھانے والے ایک دوسرے کو دسترخوان کی طرف بلاتے ہیں۔ ایک آدمی نے عرض کیا، شاید اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں بلکہ تم کثرت میں ہوں گے، لیکن تمہاری حیثیت پانی کے اوپر بہنے والی جھاگ کی مانند ہوگی۔ اللہ تمہارے دشمن کے دلوں سے تمہارا رعب ختم کر دیں گے اور تمہارے دلوں میں وین پیدا فرما دیں گے۔ ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وین کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔
نمبر 16 قیامت سے پہلے عربوں میں دوبارہ بت پرستی شروع ہو جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ میری امت کے بعض قبائل بتوں کی عبادت شروع کر دیں گے اور بعض قبائل مشرکوں کے ساتھ مل جائیں گے۔ نمبر 17 تجارت اس قدر عام ہوگی کہ عورتیں بھی مردوں کے ساتھ تجارت میں معاونت کریں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے تجارت اس قدر عام ہوگی کہ بیوی اپنے شوہر کی معاون ہوگی۔ نمبر 18 قیامت سے پہلے لوگ جھوٹ گڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے منسوب کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں ایسے مکار اور جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے جو ایسی حدیثیں بیان کریں گے جو نہ تم نے سنی ہوں گی نہ تمہارے آباء و اجداد نے سنی ہوں گی۔ خبردار ایسے لوگوں سے بچ کر رہنا کہیں تمہیں گمراہ نہ کر دیں اور فتنوں میں مبتلا نہ کر دیں۔ نمبر 19 کثرت فریب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب لوگوں پر ایسا وقت آئے گا جس میں ہر طرف دھوکہ ہی دھوکہ ہوگا، جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا اور سچے کو جھوٹا سمجھا جائے گا، خائن کو امانت دار اور امانت دار کو خائن سمجھا جائے گا اور روبیزہ خوب بولے گا۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روبیزہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آمد الناس کے معاملات پر اختیار رکھنے والا کمینہ آدمی۔ نمبر 20 گانوں اور آلات موسیقی کی کثرت۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لوگ شراب پئیں گے لیکن اس کا نام کچھ اور رکھ دیں گے، ان کی سرپرستی میں باجے بجیں گے، گانے والیاں گائیں گی، اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھنسا دے گا اور بعض کو بندر اور خنزیر بنا دے گا۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ نمبر 21 بے حیائی اور فاش گوئی کی کثرت۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ بے حیائی اور فاش گو کو پسند نہیں فرماتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بے حیائی اور فاش گو سے بغض رکھتا ہے، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ بے حیائی اور فاش گوئی عام ہو۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ نمبر 22 قیامت سے پہلے شراب اور زنا عام ہو جائے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم دین کا اٹھ جانا، جہالت کا پھیل جانا، شراب کا پیا جانا اور کھلم کھلا زنا ہونا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ نمبر 23 پیٹ اور شرمگاہ کے فتنے۔ حضرت ابو برزہ سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمہارے بارے میں تمہارے پیٹوں کو گمراہ کرنے والی خواہشات، شرمگاہ کو گمراہ کرنے والی خواہشات اور گمراہ کرنے والے فتنوں کے بارے میں بہت زیادہ ڈر ہے۔ رواں بازار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قرب قیامت ایک آدمی عورت کے ساتھ راستے میں زنا کرے گا۔ اس وقت لوگوں میں سب سے زیادہ نیک شخص وہ ہوگا جو کہے گا اگر اس دیوار کے پیچھے چلے جاتے تو اچھا ہوتا۔ نمبر 24 خون ریزی کی کثرت۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے حرج ہوگا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرج کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قتل۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل تو اب بھی ہوتا ہے، ہم ایک سال میں کتنے کتنے مشرکوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حرج سے مراد مشرکوں کا قتل نہیں بلکہ تم مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے، حتیٰ کہ آدمی اپنے پڑوسی، اپنے چچا زاد بھائی اور اپنے دیگر اعضاء و اقارب کو قتل کرے گا۔ نمبر 25 دین کو دولت دنیا کے بدلے بیچنے کا فتنہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے شب تاریک کے ٹکڑوں کی مانند فتنے ظاہر ہوں گے۔ ایک آدمی صبح کے وقت مومن ہوگا اور شام کو کافر ہوگا، شام کے وقت مومن ہوگا اور صبح کے وقت کافر ہوگا۔ لوگ اپنا دین اور ایمان دولت دنیا کے بدلے بیچ ڈالیں گے۔ نمبر 26 حرام کمائی کا فتنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی کچھ پرواہ نہیں کرے گا کہ اس نے مال حرام طریقے سے کمایا ہے یا حلال طریقے سے۔ نمبر 27 لباس کے باوجود ننگی عورتوں کا فتنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں جانے والی 2 قسمیں ایسی ہیں جو میں نے ابھی تک نہیں دیکھی۔ ان میں سے ایک قسم ایسی عورتوں کی ہے جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوتی ہیں، مردوں کو بہکانے والیاں اور خود بہکنے والیاں۔ ان کے سر بختی اونٹوں کے کوہان کی طرح بالوں میں اونچے جوڑے لگانے کی وجہ سے ایک طرف جھکے ہوں گے۔ ایسی عورتیں جنت میں جائیں گی نہ جنت کی خوشبو سونگھ سکیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو طویل مسافت سے آتی ہے۔
نمبر 28 جھوٹے اور فریبی پیشواؤں کا فتنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے 30 دھوکے باز جھوٹے آدمی پیدا ہوں گے، ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ نمبر 29 یہود و انصاری کی پیروی کا فتنہ۔ حضرت مستور بن اشداد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ امت پہلی امتوں کے طریقہ اختیار کرنے میں کسی سے پیچھے نہیں رہیں گی۔ نمبر 30 اچانک موت۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب پہلی رات کا چاند بڑا نظر آئے گا، لوگ اسے دوسری رات کا چاند کہیں گے، مساجد کو راستہ بنا لیا جائے گا، یعنی لوگ مساجد سے گزریں گے یا زیارت کریں گے لیکن نماز نہیں پڑھیں گے، اور اچانک موت عام ہوگی۔ نمبر 31 عورتوں کی کثرت اور مردوں کی قلت۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ ایک ایک مرد کے ساتھ 40 عورتیں ہوں گی جو اس کی پناہ حاصل کریں گی، یہ مردوں کی قلت اور عورتوں کی کثرت کے سبب ہوگا۔ نمبر 32 اہل ایمان کا اجنبی ہونا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی ابتدا بھی اجنبیت سے ہوئی اور آخری زمانے میں یہ اجنبیت کی طرف ہی پلٹ جائے گا، لہٰذا مبارک ہو اجنبی یعنی ایماندار لوگوں کو۔ نمبر 33 مہدی کا ظہور۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے ایک خلیفہ کی وفات پر لوگوں میں اختلاف ہو جائے گا، بنو ہاشم کا ایک آدمی مدینہ سے مکہ آئے گا، لوگ اس کو گھر سے نکال کر مسجد حرام میں لے آئیں گے، حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اس کی بیعت کریں گے، شام سے ایک لشکر مکہ مکرمہ پر چڑھائی کے لیے آئے گا، جب وہ بیدہ کے مقام پر پہنچے گا تو اسے دنسا دیا جائے گا، اس کے بعد عراق اور شام سے علماء فضلہ امام مہدی کے پاس بیعت کے لیے آئیں گے۔ نمبر 34 دجال کا ظہور۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال مشرق کی سرزمین سے ظاہر ہوگا جسے خراسان کہا جاتا ہے، ایران کے شہر اصفہان کے 70,000 یہودی سیاہ چادر اوڑے ہوئے دجال کا ساتھ دیں گے۔ نمبر 35 حضرت عیسیٰ بن مریم کا نزول۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم عیسیٰ بن مریم آسمان سے اتریں گے، حکومت کریں گے، عدل و انصاف قائم کریں گے اور صلیب کو توڑیں گے۔ نمبر 36 یجوج مجوج کا خروج۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح کے بیٹے یافس کی اولاد سے 2 بھائی یجوج اور مجوج پیدا ہوئے۔ قرآن و حدیث کے مطابق قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ کے زمانے میں ظاہر ہوں گے اور اپنی دانست کے مطابق روئے زمین پر کسی انسان کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ نمبر 37 دھوئیں کا نکلنا۔ بس انتظار کرو اس دن کا جب آسمان سری دھواں لیے ہوئے آئے گا اور وہ لوگوں پر چھا جائے گا، یہ ہے دردناک عذاب۔ نمبر 38 مکہ مکرمہ کی ویرانی۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں ایک روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب دین میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا، خون بہایا جائے گا، زیب و زینت ظاہر ہوگی، عمارتیں اونچی بنائی جائیں گی، بھائیوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا اور بیت اللہ کو آگ لگا دی جائے گی، 2 چھوٹی پنڈلیوں والا حبشی کعبہ شریف کو ڈھا دے گا، کوئی بھی آدمی بیت اللہ شریف کا حج کرنے والا نہیں رہے گا۔ نمبر 39 حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ لوگ مساجد کے معاملے پر ایک دوسرے پر فخر جتلائیں گے۔ نمبر 40 خویش پروری قیامت کا فتنہ ہے۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فلاں کو عامل بنایا ہے، مجھے نہیں بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان قریب تم لوگ میرے بعد خویش پروری دیکھو گے، اس وقت صبر کرنا یہاں تک کہ مجھ سے آ ملو۔ فتنوں کے دوران کیا کیا جائے گا؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوا سنا ہے آدمی کی بیوی، اس کے مال، اس کی جان، اس کی اولاد اور اس کے ہمسائے میں فتنہ ہے جسے نماز، روزہ، صدقہ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر مٹا دیتے ہیں، یعنی مذکورہ نیک اعمال انسان کو ان فتنوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ فتنوں سے بچنے کی فضیلت۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرج یعنی قتل کے فتنے میں عبادت میں رہنا ایسا ہی ہے جیسا میری طرف ہجرت کرنا۔